السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ولما كان بیان الحاجت الى المنطق. اس قول کے تحت علامہ میر جو قطبی میں دعویٰ کیا گیا تھا اس دعوے پر دلیل کو پیش فرمائیں گے. دو اعتراض وارد ہوں گے، ان دو اعتراضوں کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے. تو اس قول کے تحت علامہ میر نے ایک دلیل پیش فرمائی ہے دعوے پر اور دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے. دعویٰ کیا تھا؟ تو دعویٰ یہ تھا کہ قطبی میں یہ اعتراض ہوا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے منطق کی بیان حاجت یعنی کہ غرض و غایت کو اور منطق کی تعریف ان دونوں کو ایک ہی بحث میں کیوں جمع فرمایا. تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا تھا، اس لیے جمع فرمایا کہ بیان حاجت الی المنطق یہ کیا ہے؟ مستلزم ہے. کس کو؟ علم منطق کی تعریف بالرسم کو، یعنی کہ علم منطق کی تعریف بالرسم یہ لازم ہے اور بیان حاجت الی المنطق یہ کیا ہے؟ یہ ملزوم ہے. تو یہ صرف و صرف قطبی کے اندر ہم نے دعویٰ ملاحظہ کیا تھا. اس دعوے پر دلیل ہم نے ملاحظہ نہیں کی تھی. علامہ میر، علامہ سید السند اسی دعوے پر اب دلیل پیش فرماتے ہیں کہ دعویٰ کیا ہوا؟ کہ دعویٰ یہ ہوا کہ بیان حاجت الی المنطق یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے اور تعریف بالرسم علم منطق کی یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے. اس دعوے کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ لوگ علم منطق کو حاصل کرنے میں کس چیز کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. کہ لوگ کس چیز میں علم منطق کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. تو جس چیز کے ذریعے سے احتیاج کو ثابت کیا جائے گا وہ چیز کیا بنے گی؟ اس علم کی غایت بنے گی، اس علم کی غرض بنے گی. لہذا جس چیز کو ہم احتیاج کے طور پر لوگ بیان کریں گے وہ شے جب غایت اور غرض کہلائے گی تو اب ہم اس چیز کے ذریعے سے جو معرفت حاصل کریں گے اس علم کی تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے اس علم کو اس کی غایت کے اعتبار سے جانا، اس کی غرض کے اعتبار سے جان لیا. تو لوگ علم منطق کو حاصل کرنے میں جس چیز کے محتاج ہیں اس چیز کو جو ہم بیان کریں گے وہ بیان کا کہلائے گا، اس علم کی غایت کہلائے گا، اس علم کی غرض کہلائے گا. اور اس بیان کے ذریعے سے جو معرفت ہم کو حاصل ہوگی وہ معرفت کیا کہلائے گی؟ وہ معرفت کہلائے گی کہ یہ اس علم کی معرفت اس کی غایت کے اعتبار سے ہے. یہ اس علم کی معرفت اس کی غایت کے اعتبار سے ہے. اور جو تعریف اس غایت کے ذریعے سے حاصل ہوگی وہ تعریف کیا کہلائے گی؟ تعریف بالرسم کہلائے گی. وہ تعریف بالرسم کہلائے گی. تو اب جناب والا جو اس علم کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے وہ غرض و غایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اور اسی غرض و غایت کے ذریعے سے اس علم کی ہم کو تعریف بھی حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس علم کی تعریف ہے والے قانون یا جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو. تو اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ علم منطق کی تعریف یہ ہمیں غایت کے اعتبار سے حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو اس علم کی غرض و غایت ہے وہی اس علم کی کیا بن گئی؟ تعریف بن گئی. اور قاعدہ ہے کہ جو تعریف غایت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس کو ہم تعریف بالرسم کہتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر جناب والا جو علم منطق کی بیان حاجت تھی وہ علم منطق کی بیان حاجت یہ مستلزم ہوئی کس کو؟ علم منطق کی تعریف بالرسم کو. تو اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ بیان حاجت الی المنطق یہ ملزوم ہے اور تعریف بالرسم
یہ کیا ہے؟ لازم ہے، لازم۔ اب چونکہ لازم بغیر ملزوم کے پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان حاجت المنطق کو اور تعریف بالرسم کو ایک ہی بحث میں ذکر فرمایا۔ یہ ہو گئی دعوے پر دلیل۔ اس دلیل کا ترجمہ آپ اولاً ملاحظہ کریں۔ اقول علامہ امیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، وذالک، اور وہ، لأن بیان الحاجت الی المنطق، اس لیے کہ یعنی کہ جو دعوے کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بیان حاجت الی المنطق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ هو ان یبین، کہ یہ بیان کر دیا جائے، ان الناس فی ای شیء محتاجون الیہ، کہ لوگ کس چیز میں اس علم کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ فذالک الشیء، تو جس چیز کے ذریعے سے ہم بیان کریں گے تو وہی شے، وہی بیان، یکون غایتہ و غرضہ، علم منطق کی کیا ہوگا؟ غایت ہوگا، علم منطق کی غرض ہوگا۔ وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ بِغَایَتِهِ، اور جناب والا اس بیان کے ذریعے سے جو علم کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی، وہ علم کی معرفت کہلائے گی یہ کہ ہم نے علم کو اس کی غایت کے اعتبار سے جانا۔ وَهِيَ تَصَوُّرُهُ بِرَسْمِهِ، اور وہی غایت یہاں پر کیا ہے جناب والا؟ اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تعریف بالرسم ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو تعریف اس کی غایت کے ذریعے سے حاصل ہو، یا جو تعریف غایت کے ذریعے سے حاصل ہو، اس تعریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف بالرسم کہا جاتا ہے۔ اب آپ بیچ میں ایک لائن چھوڑ کر کے نیچے آ جائیے کہ نیچے ایک لائن چھوڑنے کے بعد لکھا ہوا ہے فَسَارَ بَيَانُ الْحَاجَةِ أَصْلًا مُتَضَمِّنًا لِبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ بِرَسْمِهَا، تو اب ایسی صورت میں جبکہ علم منطق کی غرض و غایت اور علم منطق کی تعریف یہ دونوں کی دونوں ایک ہو گئیں، تو علم منطق کی بیان حاجت نے ہی ہمیں کہاں تک پہنچا دیا؟ علم منطق کی تعریف بالرسم تک پہنچا دیا۔ تو اب بیان حاجت یہ کیا ہو گیا؟ اصل ہو گیا، جو کہ متضمن ہے لبیان الماہیت برسمہا، علم منطق کی تعریف بالرسم کے بیان کو۔ فَلِذَلِكَ أَوْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَحْثٍ وَاحِدٍ، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف بالرسم کو، بیان حاجت کو ایک ہی بحث میں پیش فرمایا۔ وَابْتَدَأَ بِبَيَانِ الْحَاجَةِ، اور جناب والا اپنے کلام کا آغاز فرمایا حاجت کے بیان حاجت سے۔ فَشَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْعِلْمِ، لہذا بیان حاجت سے اپنے کلام کا آغاز فرماتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰن نے علم کی تقسیم کو شروع فرمایا، اس کی دونوں قسموں کی جانب۔ وہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ اعنی التصور و تصدیق، میں مراد لیتا ہوں وہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ تصور و تصدیق ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن کو بیان حاجت سے ہی کیا کرنا چاہیے تھا؟ کتاب کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن بیان حاجت سے آغاز نہ کر کے علم کی تقسیم سے کتاب کو شروع فرمایا۔ یہ بعد میں بتایا جائے گا کہ بیان حاجت سے شروع نہ فرما کر کے مصنف علیہ الرحمٰن نے علم کی تقسیم سے گفتگو کا آغاز کیوں فرمایا۔ اولاً آپ بیچ میں جو ایک لائن رہ گئی ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ تو بیچ میں ایک لائن جو رہ گئی ہے وہ پہلا اعتراض ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ تعریف بالرسم لازم ہے اور بیان حاجت کیا ہے؟ یہ ملزوم ہے۔ تو معترض کہتا ہے کہ معاملہ آپ اس کے الٹا بھی تو پیش کر سکتے ہیں، اس سے بھی تو آپ کا مطلوب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا مطلوب تو یہی ہے بتانا کہ بیان حاجت الی المنطق اور تعریف بالرسم کو ایک ہی بحث میں کیوں پیش فرمایا۔ تو جس طریقے سے جناب والا آپ نے بیان حاجت الی المنطق کو ملزوم بتایا اور تعریف بالرسم کو لازم بتایا، اگر معاملہ آپ اس کے الٹا کر دیتے کہ تعریف بالرسم کو ملزوم بتا دیتے اور بیان حاجت الی المنطق کو لازم بتا دیتے، تب بھی تو جناب والا آپ کا مقصود حاصل ہو جاتا۔ تو اسی اعتراض کا جواب علامہ امیر نے اس طریقے سے عنایت فرمایا، جب معاملہ الٹا ہم اس وقت کرتے جبکہ تعریف بالرسم کے ذریعے سے یا تعریف بالرسم بیان حاجت الی المنطق کو مستلزم ہوتی،
یعنی کہ بیان حاجت الی المنطق یہ تعریف بالرسم کو لازم ہوتی ہے، اور تعریف بالرسم کیا ہوتی ہے؟ یہ ملزوم ہوتی۔ اس وقت تو معاملہ الٹا کرنا یہ صحیح تھا، لیکن جناب والا تعریف بالرسم یہ ملزوم نہیں ہے، اور بیان حاجت الی المنطق یہ تعریف بالرسم کو لازم نہیں ہے۔ کیوں لازم نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جناب والا رسم کے اندر یہاں پر عموم ہے، اس لیے کہ جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے وہ تعریف ہم دوسرے الفاظوں میں بھی کر سکتے ہیں، دوسری چیز کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم دوسری طریقے سے بھی ہم علم منطق کی تعریف کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا طریقہ بیان حاجت للمنطق کو مستلزم نہ ہو۔ تو جب وہ طریقہ بیان حاجت للمنطق کو مستلزم نہیں ہوگا تو بیان حاجت للمنطق یہ لازم نہیں بنے گا، اور تعریف بالرسم یہ ملزوم نہیں بنے گی۔ برخلاف اس کے کہ ہم نے بیان حاجت کو ملزوم بنایا اور تعریف بالرسم کو لازم بنایا، تو بیان حاجت الی المنطق سے ہر حال میں تعریف بالرسم کیا ہوگی؟ لازم آئے گی، لیکن تعریف بالرسم کو ملزوم بنانے کی صورت میں ہر حال میں بیان حاجت الی المنطق یہ لازم نہیں آئے گی۔ تو جب بیان حاجت الی المنطق تعریف بالرسم کو ملزوم بنانے کی صورت میں لازم نہیں آ رہی ہے تو اب ہمارا جو یہاں مقصد تھا وہ مقصد ہمارا حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے دوسرے والے طریقے کو، یعنی کہ جو معترض کا بیان کردہ طریقہ ہے کہ تعریف بالرسم کو ملزوم بنایا جائے اور بیان حاجت کو لازم بنایا جائے، اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَّةِ الْعِلْمِ، رہا اس بات کا بیان کہ ماہیت علم فَلَا يَسْتَلْزِمُ بَيَانَ الْحَاجَةِ، یہ بیان حاجت کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ علم کی تعریف بالرسم یہ کیا ہو جائے؟ ملزوم ہو جائے، اور بیان حاجت للمنطق یہ لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لِجَوَازِ اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے أَن يَكُونَ رَسْمُهُ بِشَيْءٍ آخَرٍ دُونَ غَایَتِهِ، کہ علم منطق کی رسم کوئی دوسری چیز ہو، یعنی کہ دون غایت ہی، اس کی غایت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو، یعنی کہ جو غرض و غایت یہاں پر پیش کی گئی ہے وہ غرض و غایت علم منطق کی تعریف بالرسم نہ ہو، بلکہ ہم علم منطق کی تعریف بالرسم کسی اور دوسری چیز سے کر دیں، تب ایسی صورت میں دیکھیے علم منطق کی تعریف بالرسم تو پائی جائے گی، لیکن بیان حاجت للمنطق اس تعریف بالرسم کو لازم نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں پائی جائے گی۔ تو ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا اس میں۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے پہلے والے طرز کو اختیار کیا کہ بیان حاجت للمنطق یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے، اور تعریف بالرسم اس کو کیا ہے؟ لازم ہے، اور لازم بغیر ملزوم کے پایا نہیں جاتا، اس لیے ان دونوں کو ایک ہی بحث میں ذکر فرما دیا۔ اب آئیے نیچے، کہ علامہ میر بیان فرماتے ہیں وابتدا ببیان الحاجتی، جب تعریف بالرسم یہ لازم بن گئی اور بیان حاجت الی المنطق یہ ملزوم بن گیا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے ان دونوں کو ایک ہی بحث میں پیش فرمایا، اور بحث کا آغاز کیا کیسے؟ بیان حاجت سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قطبی کے اندر بیان حاجت سے بحث کا آغاز نہیں ہوا ہے، بلکہ بحث کا آغاز تو علم کی اس کی دونوں قسموں کی جانب تقسیم سے ہوا ہے۔ تو بیان حاجت سے ہی جناب والا بحث کا آغاز کرنا چاہیے تھا، نہ کہ علم کی تقسیم سے بحث کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب علامہ میر نے یہ دیا ہے کہ چونکہ بیان حاجت الی المنطق یہ موقوف ہے کائے پر؟ علم کی تقسیم پر، اور آپ جانتے ہیں کہ موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ موقوف سے پہلے ہوتا ہے، موقوف سے مقدم ہوتا ہے، تو بیان حاجت یہ کیا بنا؟ موقوف بنا کائے پر؟ علم کی تقسیم پر، تو علم کا نام موقوف علیہ، موقوف علیہ چونکہ پہلے ہوتا ہے اس لیے پہلے علم کی تقسیم کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد بیان حاجت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہی جواب دیتے ہیں لِتَوَقُّفِ عَلَيْهِ، بیان حاجت کے علم کی تقسیم پر موقوف ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے پہلے علم کی تقسیم کو بیان فرمایا ہے، پھر بیان حاجت کو ثابت فرمایا ہے۔ فَإِن قُلْتَ لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى هَذَا التَّقْسِيمِ بَلْ يَكْفِي أَن يُقَالَ الْعِلْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَنَظْرِيٍّ إِلَى آخِرِ الْمُقَدَّمَاتِ، یہاں سے دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے
کہ آپ نے یہ کہا کہ بیان حاجت یہ علم کی تقسیم پر کیا ہے موقوف ہے، تو معترض کہتا ہے ہمیں اتنی تو بات آپ کی تسلیم ہے کہ بیان حاجت الی المنطق یہ جناب والا علم کی تقسیم پر موقوف ہے، لیکن ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ آپ نے جو علم کی تقسیم بیان فرمائی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اولاً تصور اور تصدیق، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تصور بدیہی تصور نظری، تصدیق بدیہی تصدیق نظری۔ پھر جناب والا آپ نے کہا کہ جو نظری ہے اس کو بدیہی سے نظر و فکر کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ہر نظر و فکر درست نہیں ہوتی ہے، لہذا نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچنے کے لیے ضرورت پڑے گی ایک ایسے قانون کی جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا، اسی قانون کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ تو معترض کہتا ہے آپ نے جو علم کی تقسیم بیان کی ہے اس علم کی بیان کردہ تقسیم پر بیان حاجت موقوف ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اتنی بات تسلیم ہے کہ بیان حاجت للمنطق یہ علم کی تقسیم پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ بلکہ جناب والا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ معترض کہتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے بدیہی، دوسری قسم کا نام ہے نظری، اور جو نظری ہے اس کو بدیہی سے بطریق نظر و فکر حاصل کیا جاتا ہے، اور ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا ضرورت پڑے گی ایسے قانون کی جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا، اسی قانون کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ تو معترض کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اولاً جو علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی جانب کی ہے، پھر تصور و تصدیق کے واسطے سے کہ تصور و تصدیق کو بتایا کہ تصور کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو معترض کہتا ہے آپ ڈائریکٹ یہ کہہ دیجئے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے ضروری اور دوسری قسم کا نام ہے نظری، تصور و تصدیق کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، پھر بھی مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض کا ماحصل یہ ہوا کہ آپ نے جو علم کی تقسیم بیان فرمائی ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ اولاً علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بیان کی۔ معترض کہتا ہے ڈائریکٹ علم کی دو قسمیں آپ بیان کیجئے، ایک قسم کا نام رکھیے ضروری، دوسری قسم کا نام رکھیے نظری، اس تقسیم سے بھی مقصود حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ بیان حاجت ثابت ہو جائے گی۔ تو علامہ میر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ معترض نے جس تقسیم کو اپنایا ہے اگر ہم اس تقسیم کو اپنا لیں تو ہمارا مقصود ہی فوت ہو جائے گا، اور ہمارا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ بیان حاجت الی المنطق کو علم کی دونوں قسموں میں ثابت کرنا، یعنی کہ تصور اور تصدیق دونوں میں ثابت کرنا۔ اب اگر معترض کا بیان کردہ طرز اگر ہم اپنا لیں تب ایسی صورت میں بیان حاجت کو علم کی دونوں قسمیں تصور و تصدیق میں ثابت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بیان حاجت الی المنطق کو علم کی دونوں قسم تصور و تصدیق میں اسی وقت ہم ثابت کر سکتے ہیں جبکہ ہم علم کی اولاً کس تقسیم کریں تصور و تصدیق کی جانب، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم کریں ہم بدیہی اور نظری کی جانب، تو ہم یہ کہیں گے کہ نظری کو بدیہی سے بطریق نظر و فکر حاصل کیا جاتا ہے، اور ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا ضرورت پڑے گی ایک ایسے قانون کی جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صاحب اولاً ہم علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی جانب نہ کریں تب ایسی صورت میں بیان حاجت علم کی دونوں قسموں میں ثابت کیسے نہیں ہو پائے گا؟ وہ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ اگر ہم ڈائریکٹ علم کی تقسیم کر دیں کائے کی جانب بدیہی اور نظری کی جانب، تو چونکہ ہم نے ابھی یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ تصورات نظری ہیں یا تصدیقات نظری ہیں، یا تصورات بدیہی ہیں یا تصدیقات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ تو اب جب ہم نے تصور و تصدیق میں سے کسی کو بدیہی اور نظری متعین نہیں کیا ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تصورات کیا ہوں؟ نظری ہوں، اور تمام تصدیقات کیا ہوں؟ بدیہی ہوں۔ تو جو شے بدیہی ہوگا اس کو تو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نظر و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو جب نظر و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تب ایسی صورت میں اس میں بیان حاجت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم علم کی تقسیم
اولاً تصور و تصدیق کی جانب کریں، پھر ہم یہ بتائیں کہ تصورات میں سے بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض کیا نظری ہیں، اسی طریقے سے تصدیقات میں سے بعض تصدیقات بدیہی ہیں، بعض تصدیقات کیا نظری ہیں۔ جب تصور و تصدیق ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر نظری ہونے کا احتمال پیدا ہو جائے گا تو اب ہر ایک کے اندر بیان حاجت کا بھی ثبوت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو شے نظری ہوگی تو نظری کو بدیہی سے حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظر و فکر میں خطا واقع ہو جاتی ہے، اس خطا سے بچنے کے لیے ضرورت پڑے گی قانون کی۔ وہ قانون کیا منطق کا؟ تو اب دیکھیے بیان حاجت یہ صرف انہی شے میں ثابت ہو رہی ہے جو کہ کیا نظری ہے، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا نظری ہونا جو اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ ہم علم کی اولاً تقسیم کریں تصور و تصدیق کی جانب، پھر ہم یہ کہیں کہ تصور و تصدیق میں سے بعض تصورات و تصدیقات ایسے ہیں جو کہ نظری ہیں، اور بعض تصورات و تصدیقات ایسے ہیں جو کہ کیا ہیں، بدیہی ہیں۔ لیکن اگر ہم ڈائریکٹ علم کی تقسیم کر دیں بدیہی اور نظری کی جانب، تب ایسی صورت میں علم کی دونوں قسم یعنی کہ تصور و تصدیق، ان میں بیان حاجت کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ابھی تک یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ تصورات نظری ہیں یا تصدیقات نظری ہیں، یا تصورات بدیہی ہیں یا تصدیقات بدیہی ہے۔ تو جب طے نہیں کیا ہے تو اب یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے تمام تصورات بدیہی ہوں، تمام تصدیقات کیا ہوں، نظری ہوں۔ تو ایسی صورت میں دیکھیے بیان حاجت صرف تصدیقات میں ثابت ہوگی، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تصورات نظری ہوں، تمام تصدیقات کیا ہوں، بدیہی ہوں۔ تب ایسی صورت میں تصورات کو جب ہم نے نظری مانا ہے تو صرف اور صرف بیان حاجت تصورات میں ثابت ہوگی، نہ کہ جناب والا تصدیقات میں۔ حالانکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بیان حاجت کو علم کی دونوں قسم یعنی کہ تصور و تصدیق میں ثابت کیا جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم مصنف کی بیان کردہ علم کی تقسیم کو اپنائیں، نہ کہ معترض کی بیان کردہ تقسیم کو اپنانے۔ اس لیے علامہ میر فرماتے ہیں معترض کی بیان کردہ علم کی تقسیم یہ فاسد ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، لا حاجت فیہ، لا حاجت تقسیم کہ جناب والا اس تقسیم کی جانب کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اول علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی جانب کی جائے، پھر تصور و تصدیق کی تقسیم بدیہی و نظری کی جانب کی جائے، اس بیان کردہ تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل یکفی، بلکہ کافی ہے، یقال یہ کہا جائے کہ العلم ینقسم الی ضروری جن و نظری جن، کہ علم یہ بدیہی و نظری کی جانب منقسم ہوتا ہے الی آخر المقدمات، یعنی آخر مقدمات تک۔ آخر مقدمات کیا ہے کہ جو نظری ہے وہ بدیہی سے بطریقہ نظر و فکر حاصل کیا جاتا ہے، اور نظر ہمیشہ کیا ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، لہذا نظر میں خطا واقع ہونے سے بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی قانون کی۔ وہ قانون کیا؟ منطق ہے۔ قلت، علامہ امیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، المقصود، مقصود یہاں پر کیا؟ بیان الحاجت الی علم المنطق بقسمیہ، کہ بیان حاجت الی المنطق کو علم کی دونوں قسموں میں ثابت کرنا، یہ مقصود ہے۔ آنی میں مراد لیتا ہوں موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق، یعنی کہ موصل الی التصور میں بھی اور موصل الی التصدیق، ان دونوں قسموں میں بیان حاجت الی المنطق کو ثابت کرنا کیا ہے؟ یہ مقصود ہے۔ اور یہ مقصود کب حاصل ہوگا؟ فلو لم یقسم العلم اولا الی التصور والتصدیق، تو اگر جناب والا ہم نے علم کو اولا تصور و تصدیق کی جانب منقسم نہیں کیا، ولم یبین، اور ہم نے یہ بیان نہیں کیا کہ انا فی کل واحد منہما، کہ ان تصور و تصدیق میں سے ہر ایک میں ضروری جن بعض تصورات و تصدیقات ضروری ہیں، و نظری جن، اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں، کہ جن نظری کو یمکن اکتسابہ من الضروری، کہ جن کو حاصل کرنا ممکن ہے کیسے؟ بدیہی سے۔ اگر اولاً ہم علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی جانب نہ کریں تو لجاز، تو اب یہ بات جائز ہوگی کہ ان یکون تصورات مثلا بأسرها ضروریہ، کہ تمام تصورات مثلا یہ کیا ہو جائیں؟ ضروری ہو جائیں۔ اس لیے کہ کیونکہ ہم نے اولاً علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی جانب نہیں کی ہے، جب نہیں کی ہے تو ابھی تک ہم نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ تمام تصورات نظری ہیں یا جناب والا تصدیقات نظری ہیں، یا تصورات بدیہی ہیں، یا تصدیقات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ فلا حاجت اذن الی الموصل الی التصور، تو جب تمام تصورات کے بدیہی ہونے کا احتمال ہے تو اب اس وقت فلا حاجت اذن، تو اب اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی موصل الی التصور کی،
یعنی کہ جب وہ بدیہی ہے تو شے بدیہی کو تو حاصل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ شے نظری کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جب شے بدیہی کو حاصل نہیں کیا جائے گا تو اب اس کے اندر جناب والا حاجت بھی ثابت نہیں ہو پائے گی۔ فلا يثبت الاحتیاج الى جزاء المنطق معا، تو جب تصور میں احتیاط ثابت نہیں ہو پائے گی تو اب منطق کے دونوں جزوں میں ایک ساتھ احتیاط ثابت نہیں ہوگی۔ فلا يثبت الاحتیاج، تو اب احتیاط ثابت نہیں ہوگی الى جزء المنطق معا، منطق کے دونوں جزوں میں ایک ساتھ۔ وقد عرفت، حالانکہ آپ جان چکے ہیں کہ ان المقصود ذالکا، کہ مقصود کیا ہے منطق کے دونوں جزوں میں احتیاج کو ثابت کرنا، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ علم کی اولاً تقسیم تصور و تصدیق کی جانب کی جائے، اور پھر کہا جائے کہ تصور و تصدیق میں سے بعض نظری ہیں بعض بدیہی ہیں، اور نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے بطریقہ نظر و فکر۔ پوری گفتگو آپ آخر تک کر دیں۔ لہذا جب تصور و تصدیق دونوں کے اندر نظری ہونے کا احتمال پیدا ہوگا تو بیان حاجت بھی دونوں کے اندر کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطبی کے تحت آپ نے جو ایک قول پڑھا، اس قول کے تحت جو علامہ امین نے گفتگو فرمائی تھی وہ آپ کی آج یہاں مکمل ہو گئی۔ اب کل سے انشاءاللہ پھر قطبی کو آپ ملاحظہ کریں گے۔